محبت اور رشتے میں ہمیشہ سمجھوتا اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی تکلیفوں میں شریک ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے سفر کا نام ہوتا ہے۔ محبت میں قربانی ہوتی ہے اور رشتے میں ہمیشہ سچائی۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ ہے جو زندگی کے ہر لمحے میں خوشی اور سکون لے آتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی کمزوری کو سمجھتے ہیں۔ محبت اور رشتہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد سے مضبوط ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ چمکتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ کبھی بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک دونوں ایک دوسرے کے خوابوں کو پورا نہ کریں۔ محبت میں ہنسی بھی ہوتی ہے اور رشتے میں سکون بھی۔ میاں بیوی کا رشتہ سچی محبت اور بے لوث قربانی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے پناہ گاہ ہوتا ہے۔ محبت میں ہمیشہ ایک دوسرے کی فلاح کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کی روح کو سمجھنے کا عمل ہے۔ محبت میں ہمیشہ ایک دوسرے کی فلاح کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کی روح کو سمجھنے کا عمل ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں۔ عزت بے عزتی کا معیار اگر دوسروں سے چاہو گے تو یہ توہین ذات خداوند ہے۔ عزت کے پیرے میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ عزت کا مالک صرف میں ہوں، اور اے بندہ خدا تو کدھر ڈھونڈنے جاتا ہے؟ لوگوں سے عزت اللہ پاک کے پاس ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اس طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے صاحب کو کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل کشا کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے۔ بس مشکل کشائی یہی ہے۔ مشکل کشائی کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ اللہ پاک کے نزدیک وہ حلال مال و دولت بھی پاکیزہ اور قابل قبول نہیں جس میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ادا نہ کی جائے۔ وقت ضائع کرنا دراصل زندگی برباد کرنا ہے۔ وقت کا درست استعمال کریں کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے مگر پچھتاوا رہ جاتا ہے کہ اس وقت ایسا کر لیتے اور کاش یہ نہ کرتے۔ کچھ لوگ شروع میں اتنی توجہ دیتے ہیں، ہمارا 2 منٹ چپ رہنا بھی برداشت نہیں کرتے، ہماری بے رخی پر 1000 بار پوچھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے ہماری طویل خاموشی بھی اثر نہیں کرتی، ہماری بے رخی، ہماری ناراضگی سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ تمہاری مصیبت کے وقت میں تمہارا بہترین ہمدرد جب تمہارے اچھے وقتوں میں تمہیں برا لگنے لگے تو سمجھ لو اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہو۔ وہ بیوی جو گھر میں محبت بھری فضا قائم رکھے وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کی ہر خواہش کا احترام کرتی ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کو بہترین بنانے میں مدد کرے وہ حقیقی شریک حیات کہلاتی ہے۔ اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی کامیابی کے بعد بھی سادگی اور عاجزی اختیار کرے۔ وہ بیوی جو اپنے شوہر کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھ کر حل کرے سچی بیوی ہے۔ ایک اچھے شوہر کے لیے اچھی بیوی کا کردار اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کسی طاقتور رکاوٹ کا ختم ہونا۔ اچھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے سفر کو ایک خوشگوار تجربہ بناتی ہے۔ عورت کے حوصلے کی طاقت
کبھی کم نہ ہو، کیونکہ اس کا عزم پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے۔ عورت کی زندگی ایک کتاب کی طرح ہے جس میں ہر مشکل ایک نیا سبق دیتی ہے۔ عورت کی ہمت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہر مشکل میں نئے راستے ڈھونڈ لیتی ہے۔ عورت کی مشکلات اس کی شخصیت کو نکھارتی ہیں، ہر شخصیت ایک نیا سبق دیتی ہے۔ عورت کی کامیابی اس کے مشکلات کو شکست دینے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عورت کا خواب اس کی مشکلات کے باوجود حقیقت بننے کے قریب ہوتا ہے۔ عورت کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیلنج کو کامیابی میں بدل دیتی ہے۔ عورت کا کردار ہر مشکل کے بعد مزید مضبوط ہوتا ہے۔ عورت کی مشکلات اس کی کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ زندگی کے ہر فیز میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا محبت کا حقیقی اظہار ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنی مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں دراڑ نہیں ڈال سکتی۔ جب ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک ہوں تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مکمل ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو اپنا راز بتا سکتے ہوں۔ شادی ایک وعدہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے ضروری چیز ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ رشتہ ہمیشہ محبت اور جذبے سے بڑھتا ہے، چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبت اور سکون کا پیغام دیتا ہے۔ زندگی کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ انسان چاہتا ہے اڑنے کو پر ملے اور پرندے سوچتے ہیں کہ رہنے کو گھر ملے۔ ہوگا اعمال پر مبنی ہر ایک کا فیصلہ، جنت میں صرف نمازی تھوڑی جائیں گے۔ اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ اس مجرب اور خاص وظیفے کو کرنے کے لیے جمعے کے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 300 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ محبت سے ذکر کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے اور اس دوران نماز کی خاص پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 دن کے وظیفے کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر اپنا خاص کرم فرما دے گا، جس کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور ہمیشہ رہے گا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 100 مرتبہ سورۃ اخلاص ورد کرنے کی عادت ڈالیں اور اس میں بلا مجبوری ناغہ نہ کریں، تاکہ آپ کو سورۃ اخلاص کی بابرکت ہمیشہ حاصل ہوتی رہے۔ اگر کوئی بہن یہ وظیفہ نہ کر سکے تو وہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص کو پاک سیاہی سے عربی میں تحریر کر کے اپنے گھر میں بھی رکھے اور اپنے پاس بھی رکھے۔ انشاءاللہ تعالی جلدی ہی آپ کو سورۃ اخلاص کی روحانی برکت حاصل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے شوہر کو نظر بد اور کالا جادو سے نجات مل جائے گی اور وہ تمام زندگی ہر قسم کے بد اثرات سے محفوظ رہے گا۔ جب شوہر کو روحانی حفاظت حاصل ہو جائے گی تو وہ ہمیشہ اپنی بیوی سے محبت کرتا رہے گا اور وہ بھی کسی غیر کی بات پر عمل کر کے اپنی بیوی سے دور نہیں ہوگا۔